جن کا نکاح ہونا ہے وہ یہاں آگے آ جائیں. کاغذ دیکھیں گے, لکھ پائیں گے یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کی کتابوں میں ایک مشہور کتاب ہے, اس کو کہتے ہیں ترمذی شریف. یہ جس شخص نے کتاب لکھی ہے ان کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ, اور چونکہ وہ ترمذ کے علاقے کے رہنے والے تھے جو ازبکستان میں ہیں, اس لیے ان کو ترمذی کہتے ہیں. یہ ایسے جیسے کوئی کشمیر کا رہنے والا اس کو کشمیری کہیں گے, کوئی دہلی کا رہنے والا کو دہلوی کہیں گے, کوئی لاہور کا رہنے والا ہوگا اس کو لاہوری کہیں گے. تو ایسے ہی محمد ابن عیسیٰ ترمذ علاقے کے رہنے والے تھے, اس کو ترمذی کہتے ہیں. تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام بھی ترمذی شریف ہے. یہ شخص جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ امام بخاری کے شاگرد تھے. یہاں بیٹھ کے لکھیں. جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے اس شخص کا نام ہے محمد ابن عیسیٰ. یہ شاگرد تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے. امام بخاری کا نام ہے محمد ابن اسماعیل. یہ بخارا کے تھے اور اسی علاقے کے قریب علاقہ ہے ترمذ. ترمذ کے تھے امام ترمذی, بخارا کے تھے امام بخاری. امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے انہوں نے اس کا نام رکھا الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتی و ایامہ, لیکن نام اس کا مشہور ہے بخاری شریف. امام ترمذی نے جو کتاب لکھی تھی اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا الجامع السنن یا السنن, الجامع والسنن ترمذی. اس ترمذی شریف میں نکاح کا باب, کتاب النکاح. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دیوبند میں بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے اور ترمذی شریف بھی پڑھاتے تھے. تو جب ترمذی شریف انہوں نے پڑھائی, وہ جو انہیں بولا ہے اس پر وہ ریکارڈ ہوا ہے اور کتاب چھپی ہے. جیسے انہیں بخاری شریف پڑھائی تو ان کے ایک شاگرد نے وہ سارا ریکارڈ کیا اور وہ کتاب چھپی, اس کا نام ہے الفیض الباری. اسی طرح سے امام علامہ انور شاہ صاحب نے جب ترمذی شریف پڑھائی تو ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے مولانا محمد چراغ. انہوں نے وہ سارا سبق نوٹ کر لیا اور پھر اس کو عربی بنایا اور عربی بنا کر کتاب کو چھاپا, اس کا نام ہے العرف الشذی. مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ترمذی شریف کا کتاب النکاح, نکاح کا باب پڑھایا تو اس میں حدیث آئی. اس حدیث میں کیا آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد, نکاح کا اعلان کرنا اور نکاح مسجد میں پڑھنا. اس کے ذیل میں امام علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ مسجد, نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین دن جمعے کا دن, اور نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین ٹائم عصر کے بعد, اور نکاح پڑھنے کا سب سے بہترین مہینہ شوال کا مہینہ. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں, یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ جب میں کسی کے بارے میں سنتی ہوں اس کا نکاح شوال کے مہینے میں ہو رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میرا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا تھا. تو خیر اس وقت مسجد میں ہیں, ہمیں جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز کے بعد کا وقت ہے, اور شوال تو خیر نہیں ہے, ربیع الاول کا مہینہ ضرور ہے. شوال کے مہینے میں نکاح پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا. حالانکہ یہاں کشمیر میں کچھ علاقوں میں لوگ کہتے یہ ہیں کہ دون یوزن درمیان کیسے نکاح کرو, توہماتی بات ہے. یہ ایسے ہی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح نہیں کرنا ہوتا, یہ بھی توہماتی بات ہے, غلط ہے, غیر شرعی تصور ہے یہ. بہرحال اس وقت جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس ہو رہی ہے. حضرات, اللہ کا نظام, اللہ کی مشیت, اللہ کا منشا, اللہ کی حکمت اور رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی ہر ضرورت پورا کرنے کا مکمل نظام بناتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب ہے. رب ہونے کے معنی یہ ہیں ہر مخلوق کی ہر ضرورت, اور وہ ہر ضرورت ہر حالت میں جس کا اس مخلوق کو علم نہیں ہوگا
पूरा करने वाला रब है। माँ के पेट में बच्चे की क्या ज़रूरत है, दुनिया में आने के बाद बच्चे की क्या ज़रूरत है, फिज़ा में उड़ने वाले परिंदे की क्या ज़रूरत है, जंगल में फिरने वाले दरिंदे की क्या ज़रूरत है, नालियों के अंदर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों की क्या ज़रूरत है। हर मखलूक की हर ज़रूरत हर हाल में जो पूरा करेगा वो रब है। अल्लाह ज़रूरत भी पैदा कर देते हैं और ज़रूरत को पूरा करने का सोर्स भी पैदा करते हैं। ज़रूरत अल्लाह पैदा करेंगे, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वसाइल और वो ज़रूरत पूरा करने के लिए चीज़ें वो भी अल्लाह ही पैदा कर देते हैं। भूख अल्लाह ने पैदा की, भूख मिटाने के लिए ग़ज़ाएँ भी अल्लाह ने पैदा की। बॉडी को पानी की ज़रूरत, बॉडी को पानी की ज़रूरत है, पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकेगी, तो ज़रूरत रखी लिक्विड की, अल्लाह ने किस्म किस्म के लिक्विड पैदा किए, उनमें सबसे पहले पानी। यहाँ तक तो इंसान नहीं बता सकता था पहले कि मेरी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए और क्या क्या चाहिए और कितने विटामिन चाहिए। इंसान को मालूम भी। तो आज का ज़माना है, इल्म का ज़माना, साइंसी तहक़ीक़ात मख़लूक़ात के अंदर वो सारी चीज़ें रखी हैं। इसलिए हमारे डॉक्टर, हमारे मुआलिज, हमारे हकीम कहते हैं आप ये चीज़ खाओ, आप ये चीज़ खाओ, विटामिन डी कम हो गया ये खाओ, विटामिन सी कम हो गया ये खाओ, फलानी ग़ज़ाएँ खाओ। कभी ग़ज़ाएँ कम करेंगे, कभी ज़्यादा करेंगे, ताकि इंसान की बदन की ज़रूरतें पूरी हों। तो ज़रूरतों को पूरा करने का निज़ाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, क्योंकि वो रब है। रब होने के माना ही यही है। बच्चा दुनिया में आ गया, उसको दूध चाहिए, अल्लाह दूध पैदा करते हैं। दूध उसके बॉडी में पहुंच जाना चाहिए, अल्लाह चूसने का निज़ाम बनाते हैं और चूसना सिखा देते हैं, और कोई सिखा नहीं सकता। बस ठीक इसी तरह से अल्लाह ने मर्द के अंदर एक चाहत रखी है, एक तलब रखी है, एक प्यास रखी है, उसको कहेंगे जिनसी ख्वाहिश। औरत के अंदर भी अल्लाह ने एक प्यास रखी है, एक तलब रखी है। इस प्यास और तलब का नतीजा यह है कि मर्द माइल होता है औरत की तरफ और औरत माइल होती है मर्द की तरफ। ये जो माइल होने की वजह है, ये अंदर एक प्यास है, एक तलब है, एक बेकरारी है, एक जज्बा है। चाहता है इंसान में ये ज़रूरत पूरी करूँ। जैसे भूख लगेगी चाहता है मुझे खाना मिले, प्यास लगेगी चाहता है मुझे पानी मिले, नींद आएगी चाहता है इंसान सोए, सर्दी लगती है चाहता है इंसान कपड़ा ओढ़े, गर्मी लगेगी इंसान चाहता है ठंडक मिले, बीमार हो जाकर चाहता है इंसान मैं ठीक हो जाऊं। बस ठीक इसी तरह से मर्द के अंदर जिनसी ख्वाहिश उभरेगी, औरत के अंदर जिनसी ख्वाहिश उभरेगी। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। तो जिनसी ज़रूरत के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, उसका ख़ानदान चाहिए। ये ख़ानदान वजूद में कैसे आएगा? एक इंसान की ज़रूरत है। इंसान को बुढ़ापे में सहारा चाहिए, और सहारा अजनबी नहीं बनेगा, सहारा वो बनेगा जिस पर यहाँ से मेहनत लगी हो। जब यहाँ से मेहनत लगेगी वो आगे उनका सहारा बनेगा। जब यहाँ से हमने है निकाह क्यों रखा? अल्लाह ने कहा ये सारी ज़रूरत तुम्हारी पूरी हो ही नहीं सकती। अगर निकाह नहीं होगा तुमको अपनी जिनसी ज़रूरत पूरा करने के लिए गुनाह करना पड़ेगा। अगर निकाह नहीं होगा तुमको खानदान नहीं मिलेगा, और जब निकाह नहीं होगा, औलाद नहीं होगी, तो बचपन में तुम धक्के खाओगे और बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर ओल्ड एज होम ढूंढने पड़ेंगे। इन तीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने निकाह का निज़ाम रखा। लिहाजा निकाह बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा इम्तिहान भी है और बहुत बड़ी नेमत भी है। निकाह खुशियों का दरवाज़ा भी खोल देता है और निकाह इंसान के लिए इम्तिहान का दरवाज़ा भी खोलता है। इसमें वो इम्तिहान भी आएंगे जो और कहीं नहीं है, और इसमें वो खुशियाँ भी होंगी जो और कहीं नहीं। जिन दिनों में मियाँ बीवी आपस में खुश होते हैं, जो निकाह वाले हैं वो जानते हैं कैसी खुशी की ज़िंदगी घर में होती है। ठीक, चाहे खाने पीने मज़ेदार ना हो लेकिन खुश, क्योंकि मियाँ बीवी आजकल थे। और जिन दिनों में मियाँ बीवी में अनबन होती है, उन दिनों में क्या क्या आते हैं। दुनिया के किसी भी मज़हब में निकाह इबादत नहीं है, सिर्फ इस्लाम में इबादत है। सिर्फ इस्लाम में इसका दर्जा इबादत का दिया गया। और यही मामला नहीं है दुनिया के मज़ाहिब। दुनिया के मज़ाहिब में मज़हब नाम है कुछ पूजा पाठ करने का। गिरजाघर में या मंदिर में जाकर के कुछ रस्में करो, उतने ही उनका मज़हब ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस्लाम की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी यह है कि इस्लाम हर चीज़ को इबादत बनाता है। इस्लाम में नाखून काटना भी इबादत है, सफाई करना इबादत है, अयादत करना इबादत है, खाबरी का सुनसी इबादत, ताज़ियत करना इबादत है, कपड़े साफ पहनना इबादत है, इस्तिंजा करना इबादत है, खतना करना इबादत है, इलाज कराना इबादत है, निकाह भी इबादत है।
بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح سے پہلے تمہارا دین آدھا ہے، نکاح کے بعد تمہارا دین مکمل ہوگا۔ تو نکاح کے بعد دین مکمل کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ دین کے بہت سارے احکام پر انسان تب تک عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک نکاح نہ ہو۔ ماں باپ کی خدمت تب ہوگی جب ماں باپ ہوں گے، ماں باپ تب ہوں گے جب نکاح ہوگا۔ اولاد کی تربیت تب ہوگی، اولاد کی تربیت کرنی ہے، یہ تب ہوگی جب نکاح ہوگا، نکاح نہیں تو اولاد کیسے آئے گی؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ دار تبھی ہوں گے جب نکاح ہوگا، نکاح نہیں ہوگا تو خاندان ہی نہیں بنے گا، رشتہ ہی قائم نہیں ہوگا۔ یہ لڑکا اور یہ لڑکی اجنبی ہیں، اس کا خاندان دونوں اجنبی ہیں، اب ان کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد یہ خاندان ان سے اٹیچ ہو گیا، یہ خاندان ان سے اٹیچ ہو گیا، اس لڑکی کا یہ بن گیا سسرال، لڑکے کا یہ بن گیا سسرال۔ یہ والے کہیں گے یہ بیٹی ہماری آج کے بعد ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی تو اجنبی گھر میں گئی، آج کے بعد ہماری یہ بیٹی ہے۔ یہ بیٹی کہے کہ میرے ماں باپ اب یہ ہیں، بیٹا کہے گا وہ میرا سسرال ہے، میرے خسر جی ہیں اور میری ساس جی ہیں، تو خاندان جڑ گئے۔ اس کے بعد جب اولاد پیدا ہو جائے گی تو یہ بچہ اس کو کہے گا یہ میرا باپ ہے، اس کو کہے گا میری ماں ہے، اس باپ کے بھائی کو کہے گا میرا چچا ہے، اور ماں کے بھائی کو کہے گا میرا ماموں ہے، ماں کے بھائی کو ماں کی بہن کو کہے گا خالہ ہے، اور باپ کی بہن کو کہے گا پھوپھی ہے، خاندان بن گیا۔ واجہ بنانے کا نکاح ہی کے نتیجے میں کوئی آدمی ماموں بنتا ہے، کوئی عورت خالہ بنتی ہے، کوئی باپ بنتا ہے، کوئی بیٹا بنتا ہے، کوئی داماد بنتا ہے، کوئی خسر بنتا ہے، وجہ ہوتی ہے نکاح۔ تو نکاح دراصل ایک بیج ڈالنا ہے، آگے چل کر یہ درخت بنے گا، اور اس درخت کے نہ جانے کتنے فائدے ہوں گے۔ نکاح بہت بڑی نعمت ہے اور عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح من سنتی، میرے دین کا اہم ترین چیپٹر نکاح بھی ہے۔ نکاح چونکہ ضرورت ہے، اور اسلام ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پورا سسٹم بناتا ہے، اس لیے نکاح کا پورا نظام اسلام میں ہے، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب النکاح ہوتا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ فقہ کی کتابوں میں اس کا اور مزید تفصیلات ہوتی ہیں، اور انسان کا دین تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک نکاح نہیں کرے گا۔ بہت سارے وہ احکام ہیں جن احکام پر عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک نکاح نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کی پرائیویٹ زندگی کیسے گزرے گی؟ پرائیویٹ زندگی میں جو خاص حالات آئیں گے اس حالات میں کیا کرنا ہے؟ عورتیں مینسز میں ہوں گے، ان بات کے زمانے میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر کو دور رہنا یا نزدیک رہنا، مسائل کیا کیا ہوں گے؟ پرائیویٹ زندگی کے سینکڑوں مسائل ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام ایڈریس کرتے تھے، اور وہ کتاب الحیض میں، کتاب النکاح میں بیان ہوتے ہیں۔ تو نکاح ایک نعمت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح سادہ سے سادہ اور جلد ہو، سادہ ہو اور جلد ہو۔ جلد ہو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا۔ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب ظلم یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کو لٹکا کر کے رکھیں گے 30 سال 35 سال، یہاں تک کہ بعضوں کی 40 سال عمر ہوگی، تب تک ان کو پڑھنا ہے، جاب کرنا ہے، کمائی کا سورس کھڑا کرنا ہے، اور بڑھاپا جب شروع ہو جاتا ہے 40 سال کے بعد اب ڈھونڈیں گے نکاح۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے میری امت جلد سے جلد، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج، جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرو۔ دوسرے اسلام یہ اسی کے نتیجے میں انسان گناہ سے بچے گا۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ ہے دیر سے نکاح، اور دیر سے نکاح کرنے کے بہت نقصانات ہیں۔ ان نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بعد میں اولادیں ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بڑھاپا شروع ہو چکا ہے اور وہ نلکے خشک ہو گئے ہیں، اب قوت ہی نہیں رہی ہے بچہ پیدا کرنے کی، یا مردوں میں یا عورتوں میں۔ اور یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جناب اولاد ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جاتے ہیں جناب اولاد ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جب اولاد پیدا ہونے کی صلاحیتیں تھیں اور جب جوانی گزر رہی تھی اس وقت تو بیچاروں کو لٹکا کر کے رکھا گیا، اب جب بڑھاپا شروع ہو گیا اور نلکے خشک ہو گئے اور وہ ساری چیزیں جو پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہونی بند ہو گئی، تو اب مسائل پیدا ہو گئے۔ دوسرا اسلام یہ چاہتا ہے کہ سادہ نکاح ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایمن نکاح برکت ایسر مؤنہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم سے کم پڑے، لوڈ کم سے کم ہو، رسمیں کم سے کم ہو۔ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ سادہ نکاح کرو، یعنی اپنی دولتوں کو بچاؤ، اپنا وقت بچاؤ، تو دولت اسلام کو تو نہیں لینی ہے، وہ تو ہم کو ہی فائدہ ہے، لیکن اس وقت کا مزاج یہ ہے کہ لاکھوں اڑا دیں گے رسموں کو پورا کرنے میں، اور رسمیں بڑھاتے جائیں گے، کھانے کی رسمیں الگ، فنکشنوں کی رسمیں الگ، بلکہ اب تو کیا کہتے ہیں میرج ہالوں میں نکاح کرنا ہے، بلکہ اور نئی نئی رسمیں پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے تھے کہ نکاح آسان سے آسان اور جلد ہو، ہم کہتے نہیں دیر سے کریں گے اور مشکل بنا کر کریں گے۔ نکاح دیر سے ہوگا اور مشکل بنا کر کے کریں گے، اس کے نتیجے میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
بلکہ نئی نئی رسمیں پیدا کرنے کے عجیب حالات ہیں. اب نئی رسم شروع کی گئی ہے کہ صاحب میرج ہال میں نکاح ہوگا اور ڈائس لگایا جائے گا, لڑکا اور لڑکی دونوں کو بٹھایا جائے گا. ابھی وہ اجنبی ہیں, ان کا نکاح ابھی نہیں ہوا, اور سارے لوگ سامنے بیٹھیں گے اور نظارہ کریں گے دلہن صاحبہ کا, کیونکہ سب کے سامنے اس کو سجا وجا کر کے بٹھایا گیا ہے. یہ اسلام ہے؟ یہ تو انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے. بے غیرتی کی حد یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو سجا کر لوگوں کو کہتا ہے دیکھو میری بیٹی کو, اور آئیے غیروں کی دوسرے قوموں سے. اسلام میں یہ نہیں تھا. آج تک تو اسلام کے نکاح ہو رہے تھے, اب کہتے ہیں نہیں صاحب تو چپ رہے ہیں زمانے کے, ہم نئے زمانے کے اڑیں گے آسمانوں میں. فاسقانہ مجرمانہ رسمیں اپنا کر کے کہیں گے ہم اڑیں گے آسمانوں میں, اور نئی نئی رسمیں پیدا کر کے بدترین جرم کر رہے ہیں اپنے نکاحوں میں. جناب ڈانس ہوگا رات بھر, مائک چلائیں گے, سارے محلے والوں کو جاگنے سونے نہیں دیں گے, اور کہیں گے ہماری شادی ہے, شادی نام ہے اسی کا. تو طرح طرح کی رسمیں جب ہو, اس کے بعد پھر رشتے ناکام ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب لاکھوں اڑا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر پچھتاتے ہیں, پھر لڑتے رہتے ہیں کورٹوں میں, اور لڑتے رہتے ہیں برادریوں میں. تو اسلام یہ چاہتا ہے نکاح آسان اور جلد. نکاح میں اسلام نے صرف ایک چیز لازم کی ہے, وہ ہے مہر. کہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جواب ہے جتنا لڑکے کی مالی پوزیشن ہے, جتنی مالی حیثیت ہے, بس اتنا ہی مہر رکھنا چاہیے. مہر کوئی فخر کی چیز نہیں ہے, مہر کوئی دکھلانے کی چیز نہیں ہے. مہر بس اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا لڑکا ادا کر سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کائنات میں سب سے مقدس ترین نکاح وہی تھا, کیونکہ نبی کرنے والے اللہ کے نبی, نکاح کرنے والے اللہ کے نبی ہیں. اور مدینہ طیبہ میں نکاح ہوا. تفصیلات حدیث اور سیرت کی کتاب میں موجود ہیں, وہ رشتہ کس طرح سے ہوا تھا, اور نکاح کیسے ہوا تھا, اور مہر کیسے ادا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مالی حالت یہ تھی, ان کے پاس مکان نہیں تھا, ان کے والد نہیں تھے, ان کے والدہ نہیں تھے, ان کے بھائی تھے وہ حبشہ میں تھے, ان کی بہن تھی وہ مکہ مکرمہ میں تھی. تو حضرت علی اکیلے تھے مدینہ شریف میں, اور گھر بھی نہیں ہے, رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے. کبھی رات مسجد میں گزارتے تھے, اور کبھی کسی گھر میں, اور کبھی حضور کے گھر میں رات گزارتے, کبھی کہیں, نہ مکان نہ آمدنی کا کچھ مستقبل سورس, کچھ بھی نہیں تھا. جنگ بدر ہو گئی. جنگ بدر میں حضرت علی نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے تھے, اور وہ سیرت کی کتاب موجود ہے. بخاری میں بھی کتاب غزوہ بدر کا بیان جہاں وہاں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے, ان میرڈ, غیر شادی شدہ تھے, اور کارنامہ انجام دیا تھا وہاں. اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت اور اوپر سے انعام بھی دیا, اور غیر شادی شدہ تھے تو انعامات مل گئے تھے. اب چونکہ غیر شادی شدہ تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ مانگو. لیکن کیسے مانگتے, خود ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو کبھی کوئی کہتا تھا فلاں سے کہو, وہ تمہاری طرف سے رشتہ مانگنے جائے گا, کبھی کسی اور کا مشورہ, لیکن کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر رشتہ مانگنے کے لیے. تو کچھ بھائیوں نے سمجھایا کہ تم خود ہی جاؤ نبی کے پاس. بہرحال پہلے ہچکچاتے رہے, جاؤں یا نہ جاؤں, کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ سکوں گا. جب مختلف دوستوں نے آمادہ کیا تو آ گئے, اور آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم, کیا حکم ہے, کیسے آنا ہوا؟ فرمایا جناب کیا حکم؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ نہیں پا رہے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی کہو کیا کہنا چاہتے ہو, کیوں آئے؟ وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور مرتبہ پوچھا, وہ کہہ نہیں پائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہیں سے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو. تو ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا, اور گھبراہٹ طاری ہو گئی, اور شرمندہ ہو گئے, اور اٹھ کے چلے گئے. عصر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو طالب کا بیٹا علی میرے پاس آیا تھا فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے, مجھے منظور ہے. ہو گیا رشتہ. اس کے بعد پھر فرمایا مہر لاؤ. کہ لہذا میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, میں کہاں سے لاؤں گا؟ فرمایا ابھی جنگ بدر کے موقع پر تم کو مال غنیمت ملا, وہ کہاں ہے؟ کہا حضرت وہ سارا موجود ہے. فرمایا اسی کو بیچو اور وہ ہے مہر لاؤ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کچھ ملا تھا وہ سارا بیچا, اور بیچنے کے بعد پھر مہر تیار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مہر فاطمی. وہ مہر فاطمی آج کے حساب سے تقریباً 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے. اس کا حساب کیا جاتا ہے. چاندی کی شکل میں وہ مہر دیا گیا تھا. 1531 گرام چاندی مہر فاطمی آج بنتا ہے. اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو 1531 گرام چاندی یا اس کی آج کی قیمت, یہ مہر فاطمی ہے, جو تحقیقات کے بعد یہ واضح ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس ترین صاحبزادی, جس صاحبزادی کے بارے میں آپ نے فرمایا
जन्नत की तमाम औरतों की सरदार फ़ातिमा है, सैयदतुन निसा अहल जन्नत फ़ातिमा। उस फ़ातिमा का निकाह अल्लाह के नबी ने किया और महर तय किया था 1531 ग्राम चांदी। आप हिसाब कर सकते हैं, किसी सुनार से पूछेंगे 1 ग्राम चांदी कितने का है, 1531 ग्राम चांदी की कीमत जो बनेगी वही बनेगा महर फ़ातिमी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ख़ुद के निकाह भी ऐसे निकाह भी हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा महर था, जिसको हम सोच भी नहीं पाएंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक निकाह हुआ हज़रत उम्मे हबीबा के साथ, और उस निकाह की दरमियानदारी की है हबशा के बादशाह ने, यानी नजाशी ने, और वहाँ से उसने पेशकश की कि या रसूलल्लाह आप इनके साथ निकाह करें। चुनांचे वो जब निकाह हुआ है तो नजाशी ने वो महर अदा किया, वो लाखों रुपये बनता है, वो अल्लाह के नबी वो अदा भी नहीं कर सकते थे। वो तो हज़रत उम्मे हबीबा का महर अदा किया था नजाशी बादशाह ने, जिस नजाशी बादशाह ने इस्लाम कबूल किया था, और उसी का गायबाना जनाजा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने पढ़ा था जब वो हबशा में मर गए थे। और हबशा को आज कहते हैं एथोपिया, ठीक है। बहरहाल इस्लाम में सिर्फ महर है। महर के अलावा हमारे यहाँ कश्मीर के समाज में, कश्मीर के मुआशरे में ज़ेवरात लेने और देने का पूरा रिवाज है। इस बारे में इस्लाम का हुक्म ये है, सबसे बेहतर ये है कि जो कुछ लड़के वालों ने लाया वो सारा महर में इंक्लूड करके अदा कर दो, सबसे बेहतर ये है। और अगर ये नहीं करना है, महर अलग रखना है और इसके अलावा जो कुछ दिया जा रहा है वो अलग रखना है, तो उसके लिए दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि वह सारा का सारा बतौर गिफ्ट के दिया जाए, और वहाँ लिखा जाए ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है, डिमांड नहीं है, मुतालबा नहीं है, हम अपनी खुशी अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ ला रहे हैं, ये हमारी तरफ से इस बेटी के नाम तोहफ़ा है। और अगर किसी मर्द का, किसी लड़के वालों का इरादा देने का ना हो, और देना हो सिर्फ इसलिए ताकि आइंदा चलकर हमें वापस लेना है, तो निकाह की मजलिस में ये बोलना ज़रूरी है कि हम महर के अलावा जो कुछ दे रहे हैं ये सिर्फ यूजिंग के लिए दे रहे हैं, इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, ये आरियत है, ये अमानत है, ये आप मालिक नहीं हैं। तो हो सकता है लड़की वाले उसी वक्त आपकी चीज़ वापस कर दें। यहाँ बहुत सारे निकाहों में, बहुत सारे रिश्तों में इसको लिख देते हैं सिर्फ थान, और आगे चल कर के जब इख्तलाफ होता है तो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, न मुफ्ती फ़ैसला कर पाते हैं, और न जज पैदा कर पाते हैं, न बरादरी के ज़िद फैसला कर पाते हैं। तो मुझे समझिए वहाँ ईशा ये मिसदुन क्यों हो मिसदुन, उसके बाद पूछते हैं थान चाहे ये मिसदुन क्यों हो। तो माल की वजह से अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए, मामलात अपने बिल्कुल साफ़ और क्लियर रखने चाहिए। महर ये है, हम अदा कर रहे हैं, महर के अलावा जो कुछ हम दे रहे हैं वो भी महर में, और अगर महर में नहीं तो गिफ्ट करके लड़के के हवाले कर दिया जाए और निकाह कागज़ में साफ लिख दिया जाए ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है। और सबसे बेहतर यह है कि कोई तोहफ़ा नहीं, जो कुछ आप ला सकते हैं वह सारा का सारा महर में दिया जाना चाहिए। उसके बाद मेरे भाइयों, जो बहुत अहम तरीन बात समझाने की वो ये है कि निकाह की मजलिस में वो तमाम जिनके निकाह अभी नहीं हुए हैं और वह जवानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, निकाह की मजलिस में आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपनी जवानी की हिफाजत करें। और ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। कदम कदम पर आपको शैतान और आपको नफ्स आपको भटकाने के लिए तुला हुआ है, और वह लगा हुआ है, न जाने किस जगह कहाँ आपसे क्या क्या गलतियाँ करा देगा। हम नहीं अंदाज़ा कर सकते उस जवान को कितनी मुबारकबादियाँ दें जिस जवान ने इन तूफ़ानों से गुजर करके अपनी जवानी को बचा लिया। तूफ़ान सड़कों में, बाज़ारों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों में, फंक्शनों में, हस्पतालों में, हर जगह तूफ़ान है। आपकी ही बहनें बहुत ज़्यादा पुरकशिश लिबास पहनकर आपके साथ रह रही है, उसके बाद आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? ख़ुद आपके जेबों में, मोबाइल की शक्ल में वो तूफ़ान है, जिसके बाद फिर अपनी जवानी को बचाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपके जिनसी जज्बात को आग लगा रही हैं। उस आग लगाने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, बहुत मुश्किल है। हम नहीं अंदाज़ा कर पाएंगे कि उस जवान को कितनी मरतबा अपने आप से लड़ना पड़ेगा, सुबह से शाम तक और रात को और दिन को, तब तक जब तक उसका निकाह हो। तो निकाह की मजलिस का मैसेज आपके लिए है, इस मुश्किल तरीन जंग को आप जीत कर दिखाएं। और वह जंग क्या है? आप अपने आप को कंट्रोल करें, गलत ताल्लुकात से, ड्रग से, मनशियात से, फैशन से, गंदी चीज़ें देखने से, डांस देखने से, म्यूज़िक सुनने से, इन तमाम चीज़ों से अगर आपने अपने आप को बचा लिया, और जिस दिन आपका निकाह होगा उस दिन आप बड़े फ़ख्र के साथ अपनी बीवी से कहें, मैं बिल्कुल पाक दामन हूँ, मेरा हाथ पाक, मेरा दिमाग पाक, मेरी आँखें साफ़,
میری ساری باڈی بالکل پاک صاف ہے، میں نے اپنے اس جسم کا کہیں غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی کو ٹچ کرنے نہیں دیا اور میں نے بھی کسی کو ٹچ نہیں کیا۔ اگر آپ یہ کہہ سکے نکاح کے دن جس دن آپ کی رخصتی ہو گئی تو اس دن آپ کو بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے۔ وہ میڈل میری اور آپ انسان کی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو۔ نکاح کی مجلس کا میسیج آپ سب کے لیے یہ ہے۔ اور نکاح کی مجلس کا دوسرا میسیج یہ ہے کہ اگلی جب فیملی لائف آپ گزاریں گے تو جس وقت آپ کا نکاح ہوگا پہلے سے گھر والوں کو کہیں میں رسموں سے بچ کر کے نکاح کروں گا، اور جتنی دولت تمہیں اڑانی ہوگی وہ دولت بچا کر کے رکھنا تاکہ آگے چل کر کے ہماری معاشی ضروریات میں وہ خرچ ہو۔ جناب ہم ایسے کیس سنتے رہو تو حیران ہوتے ہیں، لاکھوں روپے اڑا دیا گیا نکاحوں کی فنکشنوں میں، لاکھوں روپے اڑا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ٹکراؤ شروع ہو گیا، اور ٹکراؤ ہونے کے بعد اچانک کہے دبن لچ بود ہو گول مت آتراؤ نے کی۔ وہ پیسے بچائیے اور اپنی معاشی زندگی میں لڑکے بے روزگار ہیں ان کے روزگار کھڑا کر کے دیں، گھر نہیں ہے گھر کھڑے کر کے دیں، غریبوں کی مدد کریں بجائے اس کے کہ وہ عیاشوں میں پیسے اڑائے جائیں۔ جناب والا خرچوں کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوری شادیوں پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھا جتنا آپ مٹھائی پھینکنے پر خرچہ کر دیتے ہیں، جتنا آج پانی پر لوگ اڑا رہے ہیں، صرف پانی کی بوتلوں پر، بلکہ نہیں آج تو ٹیشو پیپر میں جتنا پیسہ اڑا دیتے ہیں شادیوں میں اتنا پوری شادی میں خرچہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار فرما دیا، فرمایا نہیں ہوگا۔ اتنے میں ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جب اس کو نکاح کرنا ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے پوچھا تم کب مسلمان ہوئے ہو؟ کہنے لگا حضرت چند دن ہو گئے، کیونکہ وہ دور دراز علاقے سے جوان لڑکا آیا تھا، مدینہ شریف میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور چونکہ جوانی میں تھا اس لیے اس کو نکاح کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کتنے دن ہو گئے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا حضرت 2-4 دن ہو گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے تمہارے اس سے نکاح کر دے گے، مہر کیا دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہر کے بغیر کیسے نکاح ہوگا، لاؤ کہیں سے۔ اب وہ نکلے کسی سے مانگنے کے لیے، ادھار مانگنے کے لیے، لیکن چونکہ دوسرے علاقے کے تھے ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، اور جان پہچان بھی زیادہ نہیں تھی۔ جن 2-4 آدمیوں کے ساتھ جان پہچان تھے ان سے جا کر یار میری مدد کرو میں مہر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق کے بعد جن سے مدد مانگنے گئے ان میں سے کوئی مدد کر ہی نہیں سکا۔ جب واپس آیا تو واپس آ کر کہنے لگا یار کچھ بھی نہیں مل سکا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مہر لاؤ ولو خاتم من حدید، مہر لاؤ ولو خاتم من حدید، یہی الفاظ ہے بخاری شریف کے الفاظ۔ میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سمجھا اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، تو بعد میں ایک دفعہ ایک کشمیری سے میں نے سنا لفظ تو میں نے سمجھا یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ استاد کشمیری نے کہا جناب ششتر واج کھنڈاس احمد سے، میں نے سمجھا یہ اس کا ترجمہ ہے۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام اسے فرما رہے ہیں مہر آن چاہے شستر واج کھنڈیان، شستر واج کھنڈیان ولو خاتم من حدید۔ ٹھیک، اس نے کہا حضرت ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جب سے تم مسلمان ہوئے تب سے تم نے قرآن کچھ یاد کیا؟ کہنے لگا حضرت فلانی صورت فلانی صورت فلانی صورت۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا اتقرؤ عن ظہر قلبک، کیا تم زبانی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اتنی صورتیں میں نے زبانی یاد کر لی ہیں مسلمان ہونے کے بعد سے۔ فرمایا جتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں وہی صورتیں اس خاتون کو یاد کرا دینا، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کا نکاح ہوگا تو سادہ انداز سے کریں، لیکن اس کے لیے بڑی حکمتیں اپنانی ہو۔ ایسا نہ ہوگا گھر والوں سے ٹکرا جائیں، گھر والے کہیں گے جناب نکاح خاندر کو اس کے۔ چنانچہ بہت سارے گھروں میں لڑکا دیندار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میں رسموں کے بغیر نکاح کروں گا، گھر والے مانتے نہیں، اور پھر گھر والوں میں ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، جناب ایسا بھی ہوا کہ گھر والوں نے کہا اگر سے یتھی خاندر کروں سے تیل کر سے اس نے رہو، وہ لڑکا کہتا پھر تم جاؤ گے میں کیا کروں گا۔ چنانچہ اسی شہر میں ایک گھر برباد ہو گیا اسی رسم کی وجہ سے۔ گھر والوں نے کہا اگر سے یہ کارن چاہیے اس بھی ہمیں چاہیے، ہم نہیں بیٹھیں گے یہ ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اس نے کہا تم کیوں جاؤ گے، میں ہی جاتا ہوں۔ چنانچہ لڑکا چلا گیا، 3 سال کے بعد ماں باپ ڈھونڈ رہے سے وہ ہاتھ ہی نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ ٹینشن میں ڈال دیا اسے۔ وہ چاہتا تھا رسموں کے بغیر، قرضہ لیے بغیر۔ گھر والے کہتے تھے ہم لون نکالیں گے، مکان گروہ رکھیں گے، پھر تیرا نکاح کریں گے۔ وہ کہتا تھا کیوں کرنا ہے ایسا، اسی میں ٹکراؤ ہو گیا، لڑکا چلا گیا۔ اب وہ ملا ہے مجھے لڑکا واللہ عالم نہیں ملا۔ تو لہذا جب رسموں سے بچ کر کے نکاح کرنا ہو تو اس میں پہلے کسی سے پوچھنا ہے کہ جناب سنبھل کر کے چلنا ہے اور مزاج بنانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رسموں کو توڑتے ہوئے آپ رسمیں تو نہیں ٹوٹیں گے لیکن گھر میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ حکمتوں کے ساتھ ہی پر عمل کرنا ہوتا ہے۔
اس وقت جن کا نکاح ہو رہا ہے مسجد ارقم میں نکاح پڑھا جا رہا ہے. جس بچے کا نکاح ہے اس کا نام ہے معراج الدین راتر صاحب والد عبدالسلام راتر ساکن تلملا گاندربل. ان کی طرف سے وکیل ہیں محمد رمضان راتر. گواہ ہیں عبدالرشید صاحب. دوسرے گواہ ہیں محمد الطاف صاحب. جس بیٹی کا نکاح ہے یہ مرحوم غلام قادر شیخ صاحب کی بیٹی